بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پچھلے کچھ سیشنز میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سکیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کس طرح سے آرگنائز کیا ہے ایک خالق جو کہ آ، بہت واضح صفات سے متصف ہے، جس کو کہ ہم آبزرویشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جس کو اس نے اپنی رہنمائی میں واضح بھی کیا ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ ان ساری صفات سے متصف ہے اور ان ساری صفات کو سامنے رکھ کر اس نے یہ دنیا، یہ آسمان و زمین، یہ موت و حیات، یہ سب تخلیق کی تاکہ وہ ہمیں فردن فردن آزمائے۔ یعنی ایک ایک فرد کو اس نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ اس کو آزمائے۔ یہ جو آزمائش ہے یہ کنٹینیوسلی ہو رہی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس سیشن کے اینڈ پہ ہم اس ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کہیں اس کو، یا ایک ریفلیکشن کی ایکسرسائز وہ ہم کریں کہ آپ جب اس کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک رحیم یعنی مرسیفل، ایک قدیر یعنی آل مائٹی، ایک علیم آل نوئنگ، اور ایک حکیم وائز کریٹر کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو آپ اس پوری کی پوری اپنے ساتھ زندگی میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں اب کیا، how will you construct them? Because we are constructing them actually. That is the important thing for us to understand. ہم اس میں میننگ کریٹ کرتے ہیں۔ ہم کو جب دکھ ہوتا ہے تو ہم ایک میننگ کریٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایموشنز پیدا ہوتی ہیں۔ ہم جب ایکسائٹیڈ فیل کرتے ہیں تو اس سچویشن میں ایک میننگ کریٹ کیا ہوتا ہے ہم نے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو ہاؤ ول یو اپروچ لائف اف یو نو دیٹ دس لائف از بینگ گورنڈ بائی سم ون جو کہ ان صفات سے متصف ہے؟ مشکل آ گئی ہے، بہت بڑا لاس ہو گیا ہے۔ آج ہماری ایک پارٹیسپینٹ جو ہیں مبشرہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے میسج آیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، ٹھیک ہے، زندگی میں کبھی بزرگ، کبھی چھوٹے، کبھی بڑے، یہ لاسز بھی ہوں گے، کبھی اچانک فائدے بھی ہو جائیں گے، کبھی محنت رنگ لے آئے گی، کبھی محنت رنگ نہیں لائے گی۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ زندگی میں پیش آئے گا، آیا بھی ہوگا اور آ رہا بھی ہوگا اور آئے گا بھی۔ اور اس پیش آنے میں جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ اٹ از ناٹ ان مائی کنٹرول، آئی نو دیٹ اٹ از ناٹ ان مائی کنٹرول، یہ تو مجھے واضح ہے۔ لیکن اگر مجھے یہ یقین ہو، اگر مجھے میرا ایمان یہ ہو، دیکھیے ایمان یہ ہو، ٹھیک ہے، یہ میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ وی آر کنسٹرکٹنگ اٹ۔ ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ظاہر ہے کہ عین الیقین کی بات تو ابھی نہیں ہو رہی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے خالق نے یہ سب کچھ کیسے تخلیق کیا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، اس کی بیسس پر ہم نے یہ مانا، اور ہم نے یہ ماننے کے بعد اب اس کو انٹرنلائز کیا یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی حالات پیش آ رہے ہیں یہ اس کی طرف سے آ رہے ہیں، اور وہ ہمیں آزما رہا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس کا بندہ ثابت کرنا ہے۔ یہ جو بات ہے، میں اس کی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ایک ریفلیکشن کی ایکسرسائز دوں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے میں شیئر کرواؤں گا کہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ تھنگز دیٹ آر ہیپننگ ان یور لائف، آپ کس طرح دیکھیں گے۔ لیکن اور پھر میں اپنی بات بھی شیئر کر دوں گا، بٹ فار ناؤ جو میں چاہتا ہوں ایک بڑی مختصر سی بات ہے، لیکن بہت ہی اہم بات ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو واضح کر دیا جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جس طریقے پر چلا رہے ہیں معاملہ، جس طرح سے چلا رہے ہیں، اس میں ایک چیز انہوں نے خود واضح کر دی ہے، اور یہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ ان کے اپنے پیش نظر میری اور آپ کی زندگی میں سہولت بہم پہنچانا نہیں ہے۔ یعنی اٹ از ناٹ، یہ ہو جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے زندگی میں، اچھائی اب یعنی اچھے حالات بھی آئیں گے، آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، آ رہے ہیں، سب کچھ ہوگا، ہمیں بہت کچھ میسر ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس موقع پہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ سورہ انفال میں یہ ایک کانسپریسی شروع کی کفار نے کہ یہ جو پیغمبر ہیں انہوں نے تو آ کے صرف اس مال غنیمت کے لیے یہ خون بہایا ہے، پیسہ پیسہ لوٹنے کے لیے لوگوں کا یہ خون بہایا ہے، ورنہ تو اصل میں یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ اینڈ جب یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے وہ بات فرمائی ہے، اور وہ بات یہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ لے آتا ہوں، الفاظ بھی لے آتا ہوں سو دیٹ یو کین نوٹ them ڈاؤن۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ تریدون ارد الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز الحکیم، یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اللہ زبردست ہے، ہی از آلمائٹی وائز، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ تمہارا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر جو ترجیح ہے وہ اپنے بندوں کی آخرت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام سے جی لیں۔ آپ بالکل اس طرح سے سمجھیے تھوڑی دیر کے لیے جس طرح سے آپ میں سے جو لوگ پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں، آئی ریمبر some months, a year, maybe a little more than that back, I was with my grandson، جب اس کو اناکولیشن کرنی تھی، اس کی وہ انجیکشنز لگنے تھے، وہ ظالموں نے 3 انجیکشنز اکٹھے لگانے تھے، ایک اس کی بیک پہ لگنا تھا اور 2 اس کی یہ جو تھائز پہ لگنا تھا۔ تو اس کو پکڑ کے one of the persons who had to hold his leg was me، اور آپ یقین کریں بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ جس طرح سے بلک بلک کے رو رہا تھا، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں بھی اور اس کی ماں بھی، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، ہم سب لوگ جو تھے اس یقین کے ساتھ کہ یہ اس کی زندگی کے لیے بہتر ہے، یہ لمحاتی جو تکلیف ہے یہ اس کی زندگی کے لیے بہتر رہے گی۔ ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اس کو اس ٹارچر کو برداشت کر رہے تھے۔ بالکل اسی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے ایک رف سی انالوجی ہے یہ، اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب تکلیف میں دیکھتا ہے تو ہی ڈز ناٹ لائک اٹ بٹ ہی نوز دیٹ اٹ از گڈ فار دیم۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قدیر ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو ایک پیراڈائمیٹکلی سمجھ لیں، ملا لیں کہ اللہ تعالیٰ کو میری اس زندگی سے کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، یعنی وہ مجھے اس طرح کے ایشوز میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے لیے ایسی مشکل کریٹ ہو جائے کہ میں مطلب ایمانی سے جاؤں، یہ وہ نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی سچویشن سے کہ جدھر میں چیلنج ہو جاؤں، جدھر میری لمٹس ٹیسٹ ہوں اور وہ آگے بڑھیں، وہ لمٹس جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہوں میری، وہ یہ چاہتا ہے تاکہ میں آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکوں، اس میں پھل پھول سکوں۔ تو یہ بات بالکل واضح طور پر یہ سورہ انفال کی 8ویں سورہ کی 67 ورس میں اس چیز کو واضح کیا کہ تم لوگ جو ہو، یہ کفار کو خطاب ہے یہاں پہ، کہ تم لوگ جو ہو یہ تو دنیا کے سار و سامان کے طلبگار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو چیز چاہتا ہے وہ آخرت ہے۔ اسی چیز کو ایک اور جگہ پر مزید اسٹرانگلی واضح کیا ہے، اور یہ اب لوگوں کے لیے واضح کیا، اور یہ بتایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ یاد ہوگا آپ کو، میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا سورہ کہف کی ایک آیت جس میں یہ بتایا کہ ہم نے اس دنیا کو بڑی اٹریکشن میں دی ہے، یعنی لوگوں کے لیے اس دنیا میں اٹریکشن رکھی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو، اور یہاں پر بھی یہ کہا کہ تم اس اٹریکشن میں اس طرح پھنس نہ جانا، کیونکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا، یہ فساد کہ جس میں ہم دوسروں کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ جو ہے اس کی مثال اصل میں ایسی ہے جیسے بارش ہو اور اس سے کچھ ہریالی ہو جائے، اور اس کی وہ ہریالی جو ہے وہ ایک نہ ماننے والے کو، یعنی دنیا ہی کے آدمی کو ایسا خوش کرتے، وہ ایسا
پھولا نہ سمائے کہ اس کو لگے کہ بس اب ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. دس از ویئر اٹ آل وچ واز آل مینٹ ٹو بی. دس از ہاؤ اٹ واز سپوز ٹو بی. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ہریالی جو ہے وہ ختم ہو اور سوکھے اور پھر اس کے بعد وہ بکھر جائے. تو اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یعنی لہو و لعب، زیب و زینت اور مال و اولاد کے معاملے میں باہم ایک دوسرے پر فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنے کی تمثیل اس بارش کی ہے جس کی اگائی ہوئی فصل ان منکروں کے دل لبھائے. یعنی وہ فصل آئی، آدمی اتنا اتنا اس میں ریجھ گیا، اتنا اس میں پھولا نہیں سما رہا کہ وہ لگتا ہے کہ بس ہو گیا سب کچھ، یہی دس از دی ناؤ اٹ ول بی ایور لاسٹنگ. اور پھر وہ زور پر آئے، یعنی وہ جو ہریالی ہوئی ہے وہ پھر زور پر آئے اور تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے. پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے. جان رکھو کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی. دونوں آپشنز موجود ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے، آپ کا جو مقصود ہے وہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں پھنس کر نہ رہ جائیں بلکہ آخرت کی طرف توجہ دیں. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس انڈرسٹینڈنگ میں، اس کنسٹرکشن میں ایک پیوٹ کی حیثیت دینی ہے. یعنی whether it is you, whether it is your children, whether it is your grandchildren، جو چیز امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جو چیز زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ یہ کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں. ان کی دنیا کی زندگی میں کامیابی اسی طرح سے ہی ہے کہ آئی ایک ہوا چلی اچھی اور اس نے کچھ ہریالی آ گئی اس کے نتیجے میں، لیکن الٹیمیٹلی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہنا، یہ خالی ہاتھ ہی یہاں سے جانا پڑ جائے گا. تو اس صورتحال میں اب آپ خود غور کیجئے نا کہ کیا یہ واقعی اس مومنٹری پین کی طرح یا اس مومنٹری خوشی کی طرح نہیں ہے کہ جس میں ہم ایک پورے کے پورے فیوچر کو برباد کر دے سکتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنے بچوں کی اس موقع کی خوشی کو امپورٹنس دے دیں کہ نہیں، اس کو رونے نہیں دینا، اس کو پریشان نہیں ہونے دینا، اس کو اس ٹارچر سے نہیں گزارنا، اس لیے اس کو انجیکشن نہیں لگوانا، تو اس کے نتیجے میں وی ول بی ایکچولی putting them in a lot of risk. اس رسک کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس درد کو برداشت کرنا پڑتا ہے جس سے وہ بلکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے درد. تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب ایک تکلیف سے گزارتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ he is a sadist God، نہیں، وہ اس کی ضرورت، اصل میں اس کی ضرورت یہ نہیں ہے، بندوں کی ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کو انوکیولیٹ کرنا ہے، ان کو اس جنت کے لیے تیار کرنا ہے. اب اگر انسان اس پر رسپانڈ ٹھیک دے گا تو جنت کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اگر رسپانس ٹھیک نہیں دے گا تو پھر پرابلم ہے. تو اب یہ جو ہمارا سیشن ہے اس میں تو اس چیز کو میں چاہتا ہوں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش میں یوں سمجھ لیں کہ میری آخرت پیش نظر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر میری آخرت ہے. میں کئی دفعہ اس چکر میں پھنس جاتا ہوں اور اس میں مایوس بھی ہو جاتا ہوں اور اس میں ریجھنے بھی لگ پڑتا ہوں کہ دنیا میں جو کچھ مل گیا، جو آزمائش ہوئی ہے اس وقت، اگر اچھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کمال ہو گیا ہے اور اسی میں پھولا نہیں سما رہا ہوتا، اور اگر کچھ مشکل آ گئی ہے تو اس میں اب دل چھوڑ بیٹھتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ میرے پیش نظر اور تمہارے بھی پیش نظر اگر کامیابی کوئی ہونی چاہیے تو وہ اس دنیا کی نہیں، وہ آخرت کی ہونی چاہیے. اس کو میں یہاں تک روک رکھ رہا ہوں جی. اور آپ کے لیے اگلی دفعہ کی جو میں نے ابھی بتایا کہ ایک ریفلیکشن کی ایکسرسائز ہے، آپ میں سے جو لوگ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے سکیں وہ ضرور دیں کہ ہم اب اس آزمائش میں ایک ایسے خدا کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں جس نے یہ بتایا ہے کہ اس کے پیش نظر ہماری آخرت کی فلاح ہے. نمبر 1، اس کو بہت زیادہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے کہ ہم انفرادی حیثیت میں یا اجتماعی حیثیت میں کدھر پہنچتے ہیں یا کدھر جاتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے فیصلے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ اس کی ان تمام صفات کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی وہ ایک حکیم
رحیم، علیم اور قدیر پروردگار ہے، اور یہ چار صفات اس کی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اس آزمائش میں۔ تو جب یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں تو آپ کے خیال میں جب سچویشن پیش آئے، آسانی پیش آئے، مشکل پیش آئے، بہت زیادہ مشکل پیش آئے، بہت زیادہ حالات بہتر ہو جائیں، تو آپ کو اصل میں کس پہلو سے دیکھنا ہے زندگی کو؟ واٹ ول بی یور کنسٹرکشن آف لائف؟ دس از این امپورٹنٹ کویسچن، بیکاز دس از ویئر اس سے آگے پھر ہم کنیکٹ کریں گے عبادات کو بھی، اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں عبادات کو یہ اہمیت دی ہے۔